الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایٹ کلاس عزیز طلبہ، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا اردو بی کا دوسرا لیکچر ہے۔ اس میں ہم نے اسم علم کی اقسام کے بارے میں جاننا ہے۔ اس سے پہلے لیکچر نمبر 1 میں ہم نے اسم معرفہ اور اس کی اقسام کے بارے میں جانا تھا کہ اسم معرفہ کیا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں۔ اس کی 4 اقسام تھیں: اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول۔ اس کی پہلی قسم ہے اسم علم۔ آج ہم اس کی تعریف اور اس کی اقسام پڑھتے ہیں۔ آپ کا اپنا گرامر کا صفحہ نمبر 17 پہ اسم علم کی تعریف اور اس کی اقسام موجود ہیں۔ آپ کھولیں اور میرے ساتھ ساتھ اس کی پڑھائی کریں۔ اسم علم کی تعریف ہے کہ علم کے لغوی معنی علامت اور نشان کے ہیں، لیکن گرامر کی زبان میں علم سے مراد وہ خاص نام ہے جو مختلف اشخاص کی پہچان کے لیے علامت کا کام دیتے ہیں۔ مثلاً قائد اعظم رحمۃ اللہ، شمس العلماء، کلیم اللہ، سید الشہداء، حالی، ابن مریم، کلو، کلن، فخر وغیرہ۔ اب یہ تعریف ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی اور میں نے اس کا آپ کو تفصیل سے سمجھایا بھی تھا۔ اب اس میں اس کی اقسام ہیں، ان کو ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ اسم علم کی درجل 5 اقسام ہیں۔ ان میں آپ کے پاس خطاب، لقب، تخلص، کنیت اور عرف، یہ اس کی 5 اقسام ہیں۔ ان کی تفصیل پڑھتے ہیں کہ خطاب کیا ہے۔ خطاب وہ اعزازی نام ہے جو کسی شخص کی خدمات کے اعتراف میں حکومت یا قوم کی طرف سے دیا جائے۔ مثلاً شمس العلماء، خان بہادر، سر، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، رستم زواں وغیرہ۔ حکومت پاکستان کی طرف سے خطابات کی بجائے اعزازات دیے جاتے ہیں۔ مثلاً نشان حیدر، ہلال جرأت، ستارہ خدمت، ستارہ پاکستان وغیرہ۔ شمس العلماء مولوی نذیر احمد نے اصلاحی ناول لکھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے بانی تھے۔ رستم زواں گاما ایک نامور پہلوان تھا۔ جی، آپ کو خطاب کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ خطاب جو سا ہے وہ نام ہے جو کسی شخص کی خدمات کے اعتراف میں حکومت یا قوم کی طرف سے دیا جاتا ہے، اس کو ہم خطاب کہتے ہیں۔ اوپر ہم نے اس کی تعریف میں بھی قائد اعظم اور شمس العلماء کا نام جو سا ہے وہ پڑھا ہے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا ہے کہ لقب۔ لقب کیا ہے؟ لقب جناب وہ خاص نام جو کسی خاص خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے، اسے لقب کہتے ہیں۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر خدا سے ہم کلام ہونے کی وجہ سے کلیم اللہ کہلائے، ٹھیک ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خدا کی راہ میں ذبح ہونا قبول کر لیا، اس لیے ذبیح اللہ کہلائے۔ اسی طرح خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور داتا گنج بخش حضرت سید علی حجویری کا لقب ہے۔ اس سے آپ کو لقب کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان کی کوئی بھی شخص جس کی کوئی خاص خوبی ہو، اس کے حساب سے جو نام مشہور ہو جاتا ہے اس کو ہم لقب کہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا اگلا ہے اسم علم کی تیسری قسم میں تخلص ہے۔ تخلص کیا ہے؟ تخلص وہ مختصر نام ہے جو شاعر اپنے اصلی نام کی بجائے شعروں میں استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً اسد اللہ خان غالب، اسد اللہ نام ہے اور غالب ان کا تخلص ہے۔ مولانا الطاف حسین خالی، مولانا الطاف حسین نام ہے اور خالی ان کا تخلص ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد، آزاد ان کا تخلص ہے۔ ان میں غالب، خالی اور آزاد تخلص ہیں۔ مطلب جو شاعر لوگ اپنے ناموں کے ساتھ لفظ لگاتے ہیں، نام لگاتے ہیں، وہ ان کا تخلص کہلاتا ہے، یعنی یہ شعراء اپنے لیے خود منتخب کرتے ہیں اور یہ ان کا تخلص کہلاتا ہے۔ یہاں پہ ایک شعر ہے: ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور، یعنی کہ غالب نے جو شاعری کی ہے اس میں انہوں نے اپنا نام اسد اللہ خان لکھنے کی بجائے غالب لکھا ہے، تو وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسد اللہ خان غالب کے شاعر ہیں۔ اسی طرح یہ ان کا تخلص کہلاتا ہے۔ اسی طرح دوسرے شعر میں: بہت جی خوش ہوا حالی سے مل کر، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں۔ جناب اس شعر میں، آخری شعر میں شاعر جو سا ہے وہ اپنا تخلص لکھ رہا ہے خالی، اور یہ الطاف حسین خالی کا تخلص ہے۔ الطاف حسین نام ہے لیکن انہوں نے اپنا نام الطاف حسین نہیں لکھا، انہوں نے اپنا تخلص لکھا ہے۔ تخلص کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد ہے نمبر 4 پہ کنیت۔ کنیت وہ نام ہے جو باپ، بیٹے، ماں، بیٹی یا کسی اور تعلق کی وجہ سے پکارا جائے۔ مثلاً حضرت ابو طالب کے بیٹے کا نام طالب تھا، ٹھیک ہے، آپ بیٹے کی وجہ سے ابو طالب، طالب کا باپ کہلائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم علیہ السلام تھا، اس لیے آپ ابن مریم کہلائے، یعنی مریم کے بیٹے۔ اس طرح ابن خطاب، خطاب کا بیٹا۔ حضرت عمر فاروق کی کنیت ہے۔
ام سلمہ اور ام حبیبہ بھی کنیت ہے۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دعا کرے کوئی۔ جی ابن مریم یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کنیت کہلاتے ہیں، جو نام اپنے باپ، بہن، بھائی، باپ، بیٹے، ماں، بیٹی یا کسی اور تعلق کی وجہ سے پکارے جاتے ہیں، ان کو ہم کنیت کہتے ہیں۔ لاسٹ میں ہمارے پاس آخری میں ہماری جو 5ویں قسم ہے اسم علم کی، یعنی کہ اشارے کے طور پہ استعمال ہونے والا نام جو ہے وہ ہے عرف۔ عرف وہ نام ہے جو اصلی نام کی جگہ محبت یا حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے۔ مطلب اب کسی کو محبت سے ماں باپ اپنے بچوں کو پیار سے گڑیا، پپو، گڈو کچھ بھی کہتے ہیں تو وہ عرف ہوتا ہے۔ مثلاً فتح الدین کو پیار یا حقارت کی وجہ سے فتو، کالے خاں کو کلن، فخر الدین کو فخرو کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ تمام عرف ہیں۔ اسی طرح گاما، غلام محمد اور ماجھا معراج دین کا عرف ہے۔ جناب آپ کو اسم علم کی 5 اقسام تفصیل سے پڑھا دی ہیں، ان کو سمجھایا بھی ہے۔ عزیز طلباء آپ نے اس کی مشق میں سے پہلے 2 کویسچن میں نے آپ کو اسم معرفہ کی بتائے تھے کہ آپ نے اس کے سوال نمبر 2 جو ہے اس میں سے اسم معرفہ الگ کرنا ہے، یہ امید ہے آپ نے کر لیے ہوں گے، اور اسم معرفہ اور اسم نکرہ الگ الگ کرنا ہے، یہ بھی آپ نے کر لیا ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو کویسچن ہے وہ ہے سوال نمبر 4، اسم علم کی اقسام چنیں۔ اس میں ہے خالی اور آزاد جدید اردو شاعری کے بانی تھے۔ جی عزیز طلباء ہمارا اس کا دوسرا جو جملہ ہے اس میں سے بھی آپ نے اسم علم کی اقسام میں سے کوئی قسم چننی ہے اور اس کا نام بتانا ہے یہ کس قسم کا اسم علم ہے۔ جملہ ہے ہمارے پاس حکیم الامت علامہ اقبال ایک فلسفی شاعر تھے۔ اس میں علامہ اقبال کا جو اسم علم کے طور پہ نام استعمال ہوا ہے وہ آپ نے بتانا ہے کس قسم کا ہے۔ اس کو ایسے آپ انڈرلائن کرو گے اور اس کے آگے وہ قسم لکھ دو گے، یہ آپ نے کام ضرور کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جملہ نمبر 3 ہے قطب الدین ایبک کا مزار لاہور میں ہے۔ اس میں سے قطب الدین ایبک میں سے آپ نے ان کا تخلص، خطاب جو بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے آپ نے وہ چن کے ادھر سائڈ پہ لکھنا ہے۔ شمس العلماء مولوی میر حسن علامہ اقبال کے استاد تھے۔ اسی طرح اس جملے میں 2 لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، ان میں سے آپ نے دونوں کو منتخب کر کے علیحدہ علیحدہ لکھنا ہے کہ یہ خطاب ہے، تخلص ہے، عرف ہے، کنیت ہے، کیا ہیں۔ کلن اور فخر آپس میں گہرے دوست ہیں، اس میں سے بھی آپ نے اسم علم کی قسم کا انتخاب کرنا ہے اور اس کا جواب یہاں پہ لکھنا ہے۔ یہ آپ کا آج کا کام تھا، آپ نے اسے امید کرتی ہوں بہت اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔